سجاد حیدر یلدرم ایک منفرد انشا پرداز ہیں۔ ان کو سجاد حیدر یلدرم کو بحیثیت افسانہ نگار اردو ادب میں ایک لازوال مقام حاصل ہے۔ ان کی نثر اتنی خوبصورت ہے کہ اسے انشائے لطیف کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مغربی رومانی تحریک کے اثرات ترقی ادب کی وساطت سے قبول کیے اور اردو میں ایک نئے اسلوب کی بنیاد ڈالی۔ مولانا صلاح الدین احمد کہتے ہیں کہ کسی بھی ادیب کا اسلوب اس کی باطنی اور جذباتی دنیا سے پیدا ہوتا ہے۔ میرا یہ ذاتی عقیدہ ہے کہ ایک پرزور سٹائل یا طرز بیاں طبیعت کے اندرونی طوفان سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے باطن میں جو ایک تخیلی دنیا آباد ہے، اس کے عناصر جب ہماری خارجی دنیا سے ٹکراتے ہیں تو تصادم کا اظہار لامحالہ زبان کے اس مرکب رنگی میں ہو سکتا ہے جو اپنی روشنائی خارجی فضا سے اور سرخی لکھنے والے کے خون دل سے مستعار لیتا ہے۔ اس لیے جب مصنف محض ایک خارجی انداز رکھتے ہیں، وہ کبھی کوئی امتیازی سٹائل پیدا نہیں کر سکتے۔ سٹائل دیگر اوصاف طبع ہی کی طرح ایک وصف ہے جو لکھنے والے کی باطنی اور جذباتی دنیا سے ایک بنیادی نسبت رکھتا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کا اسلوب ان کی سیماب صفت طبیعت کا آئینہ دار ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں کو ایسے اسلوب میں پیش کیا جو ان کا اپنا ہے۔ انہوں نے ترکی اور انگریزی مضامین کو ہندوستان فضا میں ڈھال کر پیش کیا۔ قاضی عبدالغفار یلدرم کی نثر کے بارے میں رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غالب کی نظم کی طرح سجاد کی نثر نے بھی ان مشکل اور گراں تراکیب سے قدیم اسلوب بیاں کا شیرازہ بکھیر کر پڑھنے والوں کے ادراک کو ان مرکب الفاظ کی وسعتوں اور گہرائیوں کے قریب بلایا۔ زبان کی نشوونما کا یہ دور اب گزر چکا ہے، مگر ان تراکیب کی بلاغت اور عظمت کم نہیں ہو سکتی۔ یہ تاج محل ہر روز تعمیر نہیں ہوا کرتے، لیکن جب کبھی دیکھیے تو نو تعمیر معلوم ہوتے ہیں۔ مولانا صلاح الدین احمد یلدرم کے انتخاب الفاظ اور امتزاج تراکیب کے بارے میں کچھ اس طرح رقم دراز ہے کہ یلدرم کا انتخاب الفاظ اور اس کا امتزاج تراکیب ہمارے ادب میں ایک یگانہ اور منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور اس نے نہ صرف اپنے عہد میں ہمارے اسالیب ادب میں ایک چونکا دینے والا افسانہ کہا، بلکہ بعض لکھنے والوں کے طرز نگارش پر ایک واضح اثر ڈالا۔ نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار احمد، میر افضل علی اور مولانا صلاح الدین نچیز رائے میں ایک حد تک مولانا ابوالکلام آزاد بھی یلدرم کے پرجوش اور حسین الفاظ اور اچھوتی بہراور آغوش تراکیب سے اپنے زمانے میں متاثر ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار یلدرم کے اسلوب کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم کو اس لحاظ سے اردو کا ایک صاحب طرز ادیب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پیش رو کی حیثیت سے اپنے نئے رومانی خیالات کے اظہار کے لیے نہ صرف اردو کے ذخیرہ الفاظ و تراکیب میں وسعت پیدا کی، بلکہ ان خیالات کے اظہار میں پیرایہ بیان کے حسن کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ یلدرم کی طبیعت میں حسن، نفاست اور لطافت کے عناصر بدرجہ اتم موجود تھے۔ وہ اگرچہ لساناً شاعرانہ تھے لیکن فکراً شاعر ہی تھے۔ اگرچہ یلدرم نے کچھ سرمایہ شاعری بھی چھوڑا، مگر ان کا اصل میدان نثر ہی رہا۔ وہ زندگی میں شعریت، نغمگی اور تصورات کے دل دادا تھے، اور ان عناصر نے ان کی نثر کے کم و کیف میں بے پایاں اضافہ کیا۔ یلدرم کے تراجم ہوں یا طبع زاد افسانے، ان کا انداز نگارش ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آپ نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، مشرقی تہذیب و ثقافت اور اقتدار پر آپ کا ایمان تھا۔ ترکی ادب کا آپ نے غیر مطالعہ کیا۔ نامک کمال اور خالدہ ادیب خانم آپ کے پسندیدہ مصنفین تھے۔ آپ کی تحریروں میں ترکی ادیبوں کے اسلوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ پروفیسر گلزار محمد لکھتے ہیں، سجاد کی ادبیات میں ان کا مخصوص انداز نگارش بہت نمایاں ہے۔ ترجموں میں بھی اور ان کے طبع زاد افسانوں میں بھی غالب کی طرح انہوں نے بھی الفاظ کی نئی نئی ترکیبیں ایجاد کیں اور ایک نیا اسلوب بیاں ایجاد کیا۔ دو دو چار چار لفظوں کے طبع زاد مرکبات میں قوت بیان کی تمام شدت کو مرکوز کر دینے کا ایک نیا انداز اختیار کیا۔ ان کی اس ایجاد پسندی کو ترکی ادب سے خاصی مدد ملی، مگر اردو زبان میں بیان پر عبور ہونے کی وجہ سے بظاہر مشکل مرکبات کو اس طرح کھپایا کہ وہ موسیقی سے ہم آہنگ ہو گئے، گویا ان سے ترنم کا کام لیا گیا۔ یہی ان کی مخصوص انفرادیت تھی۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔
چاہنے اور چاہے جانے کی ایک عمیق احتیاج میری روح کو مضطرب کر رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی، اپنی عصمت، اپنی تمام دنیائے امید تمہارے قدموں پر نثار کر دی۔ تم نے انہیں کیا کیا؟ ان میں سے ہر ایک مکافات ایک بڑی بڑی قیمتوں کی ارزش رکھتی تھی۔ کہاں ہے ان کی مکافات؟ پلکوں کو اس قدر سیاہ بناؤ کہ ان میں سے تمہاری نظر نور مخمور کی طرح نکلے۔ اب ان کی ایجاد کردہ مرکبات ملاحظہ ہوں جو ان کے قلم سے بے تکاں نکلے۔ ابتسام مسرت، خندائے جگر، آہ خسراں، گردبار حیات، پرستیدہ یگانہ، آب وجدانیہ، محاکمات فکریہ وغیرہ وغیرہ۔ سجاد حیدر یلدرم کے اسلوب میں سادگی بھی ہے اور روانی بھی، شعریت بھی ہے اور بانکپن بھی، جادو بھی ہے اور رنگینی بھی۔ ان کی تحریریں شستہ و رفتہ اور دلکش و دل فریب ہیں۔ بعض لوگ یلدرم کی تراکیب کو غیر مانوس اور اجنبی کہتے ہیں۔ یہ اعتراض تو غالب جیسے بڑے شاعر پر بھی ہوتا تھا۔ غالب کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اردو زبان کو نئی نئی تراکیب سے مالا مال کر رہے تھے اور یہ روایت ان سے پہلے اس انداز میں موجود نہیں تھی۔ یلدرم کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ رومانی طرز تحریر کی روایت اردو ادب اس سے تھی۔ جب کوئی انشا پرداز نئے اسلوب کی عمارت تعمیر کرتا ہے تو اسے نئے الفاظ اور تراکیب کی اینٹیں تو درکار ہوتی ہیں۔ پروفیسر گلزار محمد یلدرم کے دلکش اور لطیف انداز بیاں کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ دراصل وجہ یہ ہے کہ نیا انداز بیاں اور اسلوب نئے الفاظ اور تراکیب کا متقاضی ہوتا ہے۔ چنانچہ الفاظ کے نئے نئے روپ ڈھونڈے جا رہے تھے، وہ نئی علامات دریافت کی جا رہی تھیں جن کے نئے تصورات اور نئے آرشوں کے اظہار و ابلاغ کے لیے تراش خراش کی گئی۔ چنانچہ ابوالکلام آزاد، ظفر علی خان اور اقبال بلکہ سر سید حالی اور شبلی نے بھی زبان کو مالا مال اور لطیف جذبات کے ابلاغ کے قابل بنانے کے لیے نئے الفاظ اور تراکیب تراشی۔ ان میں سے کچھ مقبول ہو کر زبان کا حصہ بن گئیں اور کچھ متروک ہو کر تاریخ کا حصہ ٹھہریں۔ سجاد حیدر نے بھی یہ کام کیا اور دوسروں کی نسبت نئے انداز میں کیا۔ یلدرم کا دور اردو نثر میں انگریزی ادب سے اثر پذیر ہو کر ان کے طرز ادا، ان کے انداز بیاں، ان کے سانچوں اور اظہار کے پیکروں کو جذب کرنے کا دور تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ یلدرم کے اسلوب میں ایک نئی چمک، تابناکی اور گہرائی پیدا ہو گئی۔ الفاظ کی دریافت، مرکبات کی تعمیر میں یلدرم نے عربی فارسی سے بھی استفادہ کیا۔ مرکبات بنانے کا شعور انہوں نے ترکی زبان سے حاصل کیا اور اردو کی طرح ایک امتزاجی زبان ہے۔ بھائی یلدرم کی تحریروں میں طنز و مزاح بھی پایا جاتا ہے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ طنز و مزاح پر مبنی ایک فن پارہ ہے۔ غلام سعید یلدرم کے تحریروں میں دلچسپی اور ظرافت کی خوشگوار چاشنی محسوس کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اردو میں ایک نئے طرز نگارش، ایک مخصوص اور انفرادی انداز بیاں کی بنیاد ڈالی جس میں ظرافت کسی نکال نہیں سکتی ہنسی، بلکہ اس کی خوشگوار چاشنی انداز اور بیان دونوں میں خوبصورتی کے ساتھ سموئی ہے۔ اردو زبان میں طنز و ظرافت بے باک سیرت نگاری پہلے سے موجود تھی۔ مثلاً ڈکنس کی طرح سرشار نے فسانہ آزاد میں مضحک صورتحال کی تصویر کشی اور دلچسپ کرداروں کی سیرت نگاری اور اس کمال کے ساتھ کی کہ کہیں کہیں ادب اور زندگی کے پیچ کی دیواریں اٹھا دیں۔ لیکن سجاد نے اپنی جگہ ادب لطیف کو ایک خاصا نرم اور سبک انداز بخشا جس سے بہت سے بعد کے لکھنے والوں نے حسب صلاحیت فیض حاصل کیا۔ آخر میں ادب کے کچھ اور مستند و معتبر مشاہیر کی آراء ملاحظہ کیجیے۔ مولانا سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ اس وقت ادب لطیف کا جو رواج ہے اس کے پرانے لکھنے والوں میں سے پہلا نام سجاد حیدر مرحوم کا ہے۔ مخزن کے ایڈیٹر شیخ عبدالسر عبدالقادر کی رائے دیکھیے۔ سجاد حیدر یلدرم کی طرز تحریر میں جو بات ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ اس کی جدت اور اچھوتا پن ہے۔ مولانا محمد علی جوہر یلدرم کی ادبیت پر رشک کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھے یلدرم کی ادبیت پر رشک ہے لیکن وہ ادب کے لیے وضع کیے گئے تھے اور ہم بے ادبی کے لیے۔ رام بابو سکسینہ تاریخی ادب اردو میں رقم طراز ہیں کہ سید سجاد حیدر نثر افسانہ رونما خوب لکھتے ہیں، عبارت بہت دل فریب اور اس میں ایک خاص طرح کی نشتریت ہوتی ہے۔
پطرس بخاری سجاد حیدر یلدرم کی نثر پر کچھ یوں روشنی ڈالتے ہیں: شبلی حالی اور سر سید احمد سب کے سب کسی نہ کسی طور پر زبان کو مالا مال کرنے کی خاطر دور دور کی سیاحتوں پر نکلے۔ سجاد حیدر کا میدان ان کے مقابلے میں زیادہ بے تکلف اور ذاتی ہے۔ شائستہ، خوش ذوق اور پرتکلف طرز معاشرت، شستہ مذاق، رعنائی خیال، نزاکت جذبات اور رمان حسن کے اظہار کے لیے سجاد حیدر نے ایک نئی زبان کا تار و پود جمع کیا اور اسے پروان چڑھایا۔ اردو نثر کو ایک ایسی مدھرتن عطا کی جو اب تک محض شاعری ہی سے منسوب کی جاتی تھی۔ انہوں نے زبان کو ایک نیا ترنم، آہنگ اور وزن بخشا، جس سے بہت سے خوابیدہ جملوں کو جگایا اور اس بے کیفی اور مجہولی کو دور کیا جو نثر میں چھا چکی تھی۔ مندرجہ بالا آراء کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یلدرم اردو ادب کے ایک بلند پایہ انشا پرداز تھے اور نئے اسلوب کے موجد تھے۔ وہ ایک فطری ادیب، انشائیہ نگار اور ابلاغ پر مہارت تامہ رکھنے والے انشا پرداز تھے۔